आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। दाई बनेंगे, दीन के सिपाही बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं दुआ करता हूँ कि आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाह ने सिखाया है कि कहा करो कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब हमारे इल्म के अंदर तू इजाफा फरमा दे, हमारे इल्म के अंदर तू बढ़ोतरी फरमा दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब हमारे इल्म के अंदर तू बढ़ोतरी और हमारे इल्म को तू बढ़ा दे। तो देखिए बच्चा पैदा होता है किस तरह से अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं। पैदा होता है तो मुहताज होता है हर चीज़ का। और देखिए जानवरों को देखिए कि जानवर बाज़ ऐसे हैं, हैवानात ऐसे हैं कि पैदा होने के बाद अपनी रोज़ी वो तलाश करने लगते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आता है और अंडे से बाहर आता है और आ करके वो अपनी दाना उसको अपनी रोज़ी देते हैं और पहुंचाते हैं। वो चुनता है, दाने चुनता है और चीज़ें मुहैया करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसी तरह से इंसान को देखिए तो इंसान जब पैदा होता है तो कितना लाचार होता है। वो कोई चीज़ अपने हम हाथ से मुंह में नहीं डाल सकता। यहाँ तक कि माँ जो उसको दूध पिलाती है तो अपने हाथ का इस्तेमाल करती है। तो मेरे बच्चों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको इतना बड़ा किया। हम अपने हाथ से खा पी लेते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला और बढ़ाता है और बड़ा करता है। तो अल्लाह ताला और आपको रोज़ियाँ देता है, आप रोज़ी कमाने लगते हैं। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर किसी हिसाब के रोज़ी देता है। तो रोज़ी का देना ये अल्लाह का काम है। हमको रोज़ी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमको वो ज़मीन को हुक्म देता है, ज़मीन जो है गदा उगाती है और वो हमारी ग़िज़ा होती है। तो मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे वो पाँचों कलमा वो याद रखें। आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पाँचों कलमे याद होंगे, कलमे याद रखें। और इसी तरह से दुआएं याद करें जब और खाते वक्त कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। पानी पिए तो पानी 3 सांस में पिए, 3 मरतबा में पिए। 3 मरतबा पीने के दरमियान 3 मरतबा सांस लें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। तो हमारे बच्चों के बाज़ निगरां और गार्जियन वालिदैन भी तशरीफ़ लाते हैं और अपने बच्चों को देखते हैं और देख करके खुश होते हैं। और हम इन माओं को, आपकी माओं को, आपके वालिद को और आपके सरपरस्तों को हम मुबारकबाद देते हैं कि वो आपको आपकी दीन की फिक्र कर रहे हैं। वो आपके लिए दीन के पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और इंतज़ाम कर रहे हैं और आपको दीन की तालीम दे रहे हैं। और दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो हमारे इन बच्चों को अल्लाह ने दीन की समझ के लिए चुन लिया है। इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनके निगरां, इनके सरपरस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि दीन की तालीम के लिए उन्होंने बच्चों को लगाया। और बहुत से माँ बाप सिर्फ स्कूलों पर इक्तिफा करते हैं, वहाँ वो बच्चे ना कलमा सीख पाते हैं, ना ईमान के फ़राइज़ सीख पाते हैं,
نہ نماز سیکھ پاتے ہیں، نہ وہ حج جانتے ہیں کہ حج کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، خیرات کسے کہتے ہیں، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ جو ہے مدرسے میں اسلامی اخلاق سیکھتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت دے اور خوب بڑا کرے، اور بڑے ہو کر کے آپ اللہ کی روزی کمائیں اور کما کر کے اپنے والدین کی خدمت کریں اور اپنے گھر والوں کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بنیں گے، ہم نیک انسان بنیں گے، ہم انسانوں کے کام آئیں گے۔ ہمارے بچے، ان کو اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں گے، انسان کی خدمت کریں گے، کیونکہ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا بہت اہم چیز ہے، بڑی افضل چیز ہے۔ دیکھیے، ایک عورت اس نے بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیتی نہیں تھی، اور گھر میں باندھ رکھی تھی۔ بلی مر گئی تو اس کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا، اور ایک شخص، ایک عورت تھی، وہ دیندار نہیں تھی، گناہ اس سے ہوئے تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا تو اللہ نے اس کی اس ادا کو پسند کر لیا اور اس کی بخشش فرما دی۔ تو انسانوں کے کام آنا، حیوانوں کے کام آنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور ہم بڑے ہوتے ہیں تو جو ناتواں ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ہم ان پر شفقت کرتے ہیں۔ ماں باپ ان پر مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور روزی کما کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ اور اللہ فرمان چڑھاتا ہے۔ اللہ کا نام ایک رب بھی ہے۔ رب کے معنی ہیں کہ دھیرے 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 دھیرے، آہستہ آہستہ کسی چیز کو مکمل کر دینا اور کمال تک پہنچا دینا، یہ رب کہلاتا ہے۔ تو اللہ، ہم کہتے ہیں رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے اور سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ کی بات ہم کو ماننی چاہیے۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، 25 رسول کے نام قرآن میں آئے ہیں اور کچھ کے نام تو نہیں آئے ہیں، لیکن ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ہماری ہدایت کے لیے بھیجے اور امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ تو عزیزو، اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آخری پیغمبر نے قرآن آخری پیغمبر کو قرآن عطا کیا، اور قرآن جو ہے ہماری کتاب ہے۔ قرآن ہم کو جان سے زیادہ پیاری ہے۔ قرآن ہم کو اپنی تمام چیزوں سے پیارا ہے، کیونکہ قرآن سے ہم کو ایمان کی تعلیم ملتی ہے، اسلام کی تعلیم ملتی ہے، ارکان کی تعلیم ملتی ہے۔ قرآن سے ہم کو حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، اچھے اخلاق کا نمونہ ملتا ہے۔ تو قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس لیے نہیں نازل فرمایا ہے کہ اس کو صرف طاقوں پر سجا کر کے رکھا جائے اور طاقوں پر سجا دیا جائے اور جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بھی کہا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب مریض پر پھونکی جاتی ہیں تو اس کو شفا بھی ملتی ہے، لیکن ہم صرف قرآن کو تعویذ کے لیے، گھنٹے کے لیے اور شفاہی کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ روحانی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ ہاں، رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول تعلیم دیتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کرتے ہیں یعنی دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کے گھر میں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی، اور وہ
ان کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں وہ لوگوں کو دین سکھاتی تھی، لوگوں کو مسائل بتاتی تھی، جو رسول سے وہ سیکھتی تھی وہ لوگوں کو بتاتی تھی، صحابہ ان کے پاس آتے تھے اور معلومات کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا آغاز، ہماری ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اقرا سے ہونا چاہیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس نام رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے نونہالوں، میرے اندلیبوں، میرے بلبلوں، میں آپ سے توقع یہی کرتا ہوں، امید یہی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے اور اس کے اندر گہرائی پیدا کریں گے اور بڑے ہو کر کے عالم فاضل بنیں گے۔ ہمارے بہت سے طلباء جو کالج اسکول میں ہیں انشاءاللہ وہ بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے اور اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن یہ نہ بھولیں گے کہ غریبوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہم جب کماتے ہیں تو ہم غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال پاک کرنے کے لیے غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر سب آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، ہمارے ان بچوں کو سب کو قبول فرمائے اور سب کو توفیق سے نوازے کہ انشاءاللہ ہم بڑے ہو کر کے خدمت خلق کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے اور اس میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت بہت رحم آتا ہے اس کو جب کسی کمزور کی خدمت کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی بوڑھے کو سہارا دے دے، کسی نابینا کو سہارا دے دے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے کام کیا ہے۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔